سے باہر چلے جائیں. تو ان کو یہ بتلایا گیا یہ بھی تمہاری سمجھ کی بھول ہے کہ ہم تمہیں تو جانتے ہی ہیں، تمہارے جسم کا انگ انگ ہر حصہ کو جانتے ہیں، بلکہ تمہارے سینوں میں جو گھر گھراہٹ ہوتی ہے اور دلوں میں جو ارادے اور تمنائیں گڑائیاں لیتی ہیں، اچھے اور برے جو خیالات تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں، ہم ان تمام تر خیالات کو بخوبی جانتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی آیتوں میں تذکرہ کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں وسوسہ کی شکل میں گزرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ورید اس رگ کو کہتے ہیں کہ جس کے کٹ جانے کے بعد آدمی بچ نہیں سکتا. کہاں اس کے ہم زیادہ قریب. یہ قربت کس لحاظ سے ہے؟ جہاں پر ایک بہت اہم عقیدہ ہے جسے ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور سے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. مجھے یاد رکھیے گا، اللہ کے ہر جگہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بدعقیدگی ہے، یہ گمراہی. اس طرح تصور کیا جائے کہ اللہ ہمارے مسجد کے اندر بھی ہے، ہمارے باتھ روم کے اندر بھی ہے. نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ. جبکہ قرآن مقدس نے یہ عقیدہ بنانے کا حکم دیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ کہتا ہے کہ میں عرش پر ہوں اور بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. تو اللہ کی بات صحیح ہے، یہ بندہ کی بات صحیح ہے. یہ عقیدے میں خرابی وحدت الوجود یا وحدت الشہود ایک تصوف کا شرکیہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں تو ہی میں تو ہے، ہر چیز میں اللہ ہے. جبکہ ہر چیز میں اللہ نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی. وہ مخلوق ہے جو اللہ کا پتہ دیتی. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں یہ گواہی موجود ہے جو گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر. یہ کوئی کہے کہ اللہ کہاں ہے، نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. عرش کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ آسمان میں ہے، یہ چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو حکم ملا کہ تمہیں غلام یا بانی کو آزاد کر دو کسی مسئلے میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بانی ہے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. آپ نے اس کا امتحان لیا. کہا اللہ کہاں ہے؟ وہ فی السماء، کہا اللہ آسمان میں ہے. اللہ کے آسمان میں ہونے کا عقیدہ رکھنے کی بنیاد پر اس خاتون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلمہ سمجھا اور کہا یہ مسلمہ خاتون ہے، مسلمہ بادی اور لونڈی ہے، اسے آزاد کرنے کی اجازت ہے. اگر وہ کہہ دیں کہ اللہ ہر جگہ ہے پھر اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا. اس لیے عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. ہاں رہا معاملہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں.
یہ پاور کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قوت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ورنہ اپنے جسم کے اعتبار سے جو اللہ کے شان کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پہ۔ اس سلسلے میں کھود کرنے سے متعلق ایک بات یاد رکھیے، الاستواء معروف والکیفیت مجہول والسؤال عنها بدعت۔ اللہ کا عرش پر ہونا یہ بالکل یقینی چیز ہے، والکیفیت مجہول، اللہ کے عرش پر بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ والایمان علیہ لازم، آدمی کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ کے عرش پر بیٹھے ہونے کا یقین رکھے۔ اب اگر کوئی انسان اس سلسلے میں کھود گریب کرتا ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اس کا جسم ہو جائے گا، عرش سے بیٹھا ہے، اس کا رخ کدھر ہے، وہ کرتا کیا ہے، بیٹھنے کی صورت کیا ہے، اس قسم کے اگر مگر چونکہ لیکن کی بحث کرنے والے کو بدعتی کہا گیا اور ایسے سوالات کو بدعت سے تعبیر کیا گیا۔ یقین کیا کرنا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ رحمہ میں کہنا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان ابھی دل میں سوچا، اس حلق کے اندر گھر گھراہٹ ہوئی، کچھ بولنے کا بھی ارادہ کر ہی رہا ہے، اللہ وہ جانتا ہے۔ تو اس علم کے طاقت کے اور قوت و پکڑ کے لحاظ سے اللہ انسان کے شہ رگ سے قریب، لیکن اپنے جسم کے اعتبار سے جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ پہ ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ جب دو لینے والے لے لیتے ہیں یا دو ملنے والے مل جاتے ہیں، دائیں اور بائیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، انسان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر وہاں یا اس کے قریب رقیب نگہبان عتید تیار ہے، نگہبان فرشتے ان کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت مشہور بات ہے، انسان کے دائیں بائیں فرشتے ہیں، اچھے اعمال کو لکھنے والے دائیں طرف اور برے اعمال کو لکھنے والے بائیں طرف۔ تو یہ انسان حرکتیں کرتے ہیں، اعمال بجا لاتے ہیں، ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، ان کے آنکھ سے کچھ اشارے ہوتے ہیں، ظاہر جسم کے ظاہری اعضاء و جوارح سے کچھ حرکات و سکنات دکھائی دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو یہ دو فرشتے عملی ریکارڈ کے طور پر تیار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ زبان سے کوئی بات نکلتی ہے اس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے، جسم کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال ہوتے ہیں اس کی باضابطہ فلم تیار ہوتی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ انسان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے، نگہبانی کرنے والا فرشتہ ہے جو سراپر تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دائیں بائیں کر کے نکل گئے۔ خفیہ وبھاگ کے آنکھوں میں دھول جھونک کر آج لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتوں کے سامنے سے کوئی انسان اگر مگر چونکہ لیکن کر کے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ تو فرشتے مستقل تیار ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں جو تمہاری ساری حرکتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ انسان کے اعمال کا ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔
زبان سے نکلی ہوئی بات کو بھی اور جسم کے اعضاء و جوار سے ہونے والے اعمال کو بھی. اب پڑھتے ہیں قرآن مقدس میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر خیر اور شر کا کام کسی نے کیا ہوگا کل قیامت میں اپنے سامنے اپنی نگاہوں سے اسے مشاہدہ اور معائنہ کر لے گا. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن انسان میں سے کچھ انسان ہو سکتا ہے دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارے اعمال نہیں ہے لیکن ہماری جانب لگا دیے گئے. تو ایسے انسان کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے، اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کیا ہے. چنانچہ قرآن یہ بھی کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کے دن انسان کی زبان پہ تالا لگ جائے گا. اب انسان کا ہاتھ گواہی دے گا اور انسان کی ٹانگیں اور اس کے پیر گواہی دے گا. بلکہ دوسرے اللہ نے کہا انسان کے جسم کی پوری چمڑیاں رواں گواہی دے گا. انسان پوچھے گا خود اپنے سے سوال کرے گا لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ تم بھی جلو گے ہم بھی جلیں گے، پورا جسم تو جہنم میں جلے، پھر گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو جسم کے حصہ سے آواز نکلے گی انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء. وہی اللہ ہمیں بلوا رہا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی تھی. بے زبان بھی چمڑی ہے، کل اس چمڑی کی زبان سے آواز نکل رہی تھی، آج جسم کے الگ الگ حصوں میں چمڑیاں ہیں، اللہ اسی کو منہ عطا کر دے گا اور وہی بولنا شروع کر دے گا. اس مناسبت سے انسان کے سارے اعمال اور ساری باتیں مستقل ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ایسے فرشتے مامور ہیں جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ سارے احکام کو بجا لاتے ہیں جن کے کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید. انسان زندگی گزار رہا ہے، ایک متعینہ گھڑی آتی ہے، اس کی روح پرواز ہونے والی ہوتی ہے، آدمی جانکنی کے عالم سے دوچار ہوتا ہے، موت بالکل قریب لگی ہے. اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے ایک ہلکا سا تذکرہ کیا. قرآن نے کیا کہا وجاءت سکرۃ الموت. موت کا سکرات موت جانکنی کا عالم. یہ موت کی پریشانی آ گئی کس کے ساتھ آئی؟ بالحق، ساری حق چیزوں کے ساتھ. شاید کی تفسیروں میں لکھتے ہیں جب موت آتی ہے، آنے والی ہوتی ہے، انسان بہت قریب سے موت کو دیکھتا ہے کہ بس ہم اس کے منہ میں جانے والے ہیں، پوری زندگی کا نقشہ اس کے سامنے چلا ہوا ہے، کیا 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 نہیں کیا وہ سب اس کے سامنے ہے. ساری حقانیت اس کے سامنے ظاہر ہے، ہم نیک ہیں کہ بد ہے خود اس کے سامنے ظاہر ہے. یہ موت ساری حقانیت کو لے کے حاضر ہو جاتی ہے. کل تک انسان اطلاع رہا تھا مریں گے نہیں، اسے بتا دیا جس کا انکار کر رہے تھے میں موت کی شکل میں تمہارے سامنے ہوں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید. یہ وہی چیز ہے جس سے تم بدکا کرتے تھے، بدک کے بھاگ جایا کرتے تھے یا کترا کے نکل جایا کرتے تھے. جب تذکرہ موت کا ایسا لگے مریں گے ہی جو اس کا انکار کر دیا، یا اللہ کے عذاب کا انکار کر دیا، یا کسی پریشانی کا انکار کر دیا. جب موت آتی ہے وہ ساری جھلکیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں. جب روح نکالی جاتی ہے، فرشتے اس کی روح لے کے جاتے ہیں تو اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ
جو آدمی میت کے بالکل قریب ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس کا آنکھ اور اس کے منہ کو بند کر دے، ورنہ کھلا رہا اور آنکھ سے کہیں دیکھتا رہ گیا، کچھ دیر چھوڑ دیجئے، نہ اس کا منہ بند ہوگا نہ اس کی آنکھ بند ہوگی۔ پھر ہاتھ میں اگر آپ نے درست فوراً نہیں کیا، جس طرح ٹیڑھا باندھا چھوڑ دیا ویسے ہی رہ جائے۔ اس مناسبت سے کہا اگر کوئی انسان قریب المرض، مرض الموت میں مبتلا انسان کے قریب میں ہے اور اس پر سکرات کا غلبہ ہو گیا، یعنی چاندنی کا عالم سے وہ دو چار ہو گیا، تو ایسے وقت میں آدمی کو بیدار مند رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ انسان رونے دھونے میں چلا ہے، کہ یہ میت سے متعلق آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو بند کیجئے، اس کا منہ کھلا ہوا بند کیجئے، اس کے جسم کے حصے کو آدھا جوارے کو ایک ساتھ صحیح سالم کر دیجئے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جسے تم بدعت کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ تم مرنا ہی نہیں چاہتے ہو، دنیا بھر کے سارے اعمال کرتے ہو اور موت سے کنارہ کشی اختیار کرتے، لیکن جب موت آئے گی کوئی بچا نہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ تو ہر شخص کا معاملہ ہے، موت کی بات ہے، آنا جانا ہے، آدمی مرتا ہے وقفہ وقفہ سے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ سب لوگ ایک ساتھ مر جائیں گے۔ اس کے لیے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک دیا جائے گا۔ ایک فرشتہ حضرت اسرافیل اپنے منہ میں سور لگائے، اللہ کے حکم کے انتظار میں، حکم ملا اس میں پھونک دیا جائے گا، بالکل بجا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سب بے ہوش، سب ختم۔ صرف اللہ نے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک دیا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ دن ہے عذاب کا، یہ دن ہے خوف کرنے کا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو انسان موت سے ڈرتا ہے، دوسری بات جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اس دن انسان کا حال کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ انفرادی شکل میں موت ہوئی یا اجتماعی شکل میں موت ہو رہی ہے، سب اللہ کی وعیدوں کا تذکرہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے بار بار کر دیا ہے۔ پھر وہاں کہا جائے گا یہ سور پھونکا گیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سلسلے میں خبردار تم کو تو پہلے کر دیا گیا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکا جائے گا سب ختم، ایک لمبی مدت تک انسان قبر میں پڑا ہوا ہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کو جگہ دیا جائے گا، سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، کسی نشان کی طرف سب دوڑے بھاگ رہے ہوں گے کہ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اس دن کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ، ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اسے ہکا کے لا رہے ہیں، وہ شہید، اور ایک فرشتہ ہوگا جو اس کے سلسلے میں گواہی دے رہے ہیں، ایک لانے والے فرشتے، ایک گواہی دینے والے فرشتے۔ مراد انسان یہ اچھا تھا کہ برا تھا اس کی گواہی ملے گی۔ انسان ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، اس کے خلق بتایا گیا کہ ادھر چل رہا ہے، تو ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے ہیں، اسے لے کے ادھر آئے۔ اسے قرآن نے کیا کہا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس کو لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، لانے والا ہوگا، وہ شہید، اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یقیناً تو اس سلسلے میں غفلت میں پڑا ہوا تھا تو ہم نے تمہارے آنکھ پر سے پردہ ہٹا دیا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج کے دن تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے۔ مراد کیا ہے؟ دنیا میں قیامت کا اندازہ نہیں لگا پاتے تھے،
اور اس آنکھ کے تو اتنی بینائی بھی نہیں کہ اس کو اندازہ لگا سکے. لیکن جب قیامت کے دن اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو کہتے ہیں انسان کی آنکھ پر سے پٹر ہٹا دیا جائے گا، اچانک انہیں سب چیز کھلے عام دکھنا شروع ہو جائے. کہتے ہیں جن چیزوں کا انکار کر رہے تھے آج ان چیزوں کے بارے میں انہیں یقین ہو جائے، تو ان کی نگاہ اتنی تیز ہو جائے گی، ان کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی نظر آئے. دنیا میں بڑا بڑا گناہ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن کل قیامت کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی، چھوٹا چھوٹا گناہ انہیں بڑی شکل میں دکھائی دے. اچھا ہو یا برا، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ ساری چیزیں انسان کی نگاہوں کے سامنے گھوم جائے گی. اور اس کے بعد انسان خود سوچ لے گا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں. نام اعمال جو ہی دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا تو خوش و خرم ہو کر جھوم اٹھے گا، اپنے اہل و عیال سے، دوست احباب سے ملے گا اور دکھائے گا دیکھو کامیابی کا پروانہ ہمیں مل چکا ہے. تو جسے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے نام اعمال پکڑا دیا جائے گا تو موت کی بار بار تمنا کرے گا، کاش کی موت آ جاتی، کاش کے دن دیکھنے کو نہیں رہتا، اور بہت قسم کی باتیں کرنا شروع کریں. چونکہ انہیں یقین ہو جائے گا یہ سارا کیا چٹھا ہمارے اس نام اعمال میں درج ہے. پڑھے گا اسے قرآن کہتا ہے کہو اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. لو اپنی کتاب پڑھ لو، اپنا نام اعمال پڑھ لو، فیصلہ کر لو. انسان پڑھے گا تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کیسی کتاب ہے، اس نے چھوٹی بڑی کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کو لکھ دیا ہے. تو کل قیامت کے دن انسان کی نگاہ بڑی تیز ہو جائے گی. کہا آج آپ کو بٹر لگا ہوا ہے، سجھائی نہیں دیتا ہے. آدمی دولت کی خوبان میں چور ہے، طاقت کی خوبان میں چور ہے، افرادی قوت کے اعتبار سے انسان مخمور بنا ہوا ہے. لیکن کل قیامت کے سارا نشہ اتر جائے گا اور آپ پر سے پٹر اتر جائے گا، سارا پردہ اس کا ختم ہوگا، تو بینا اتنی تیز ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی چیز بھی ان کو دکھائی دینا شروع ہو جائے گی. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. اور وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا وہ کہے گا هذا ما لدي عتيد. یہ وہ چیز ہے جو تمہارے پاس تمہارے عملوں کا ریکارڈ ہے، یہ حاضر خدمت. اب فیصلہ کر لیجیے، جو ہم نے آپ کا پورا عملی ریکارڈ تیار کیا تھا، یہ چھوٹا سا کتاب جو ہمیں دے دیا، آپ پڑھ لیجیے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم کو اس بات پر معمور کیا گیا تھا، ہمیں اس کام میں لگایا گیا تھا، ہم نے اللہ کے فرمان کے مطابق اس کام کو کیا. وہ کتاب کے ساتھ ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو آپ سمجھیے، آپ کی کتاب سمجھے، آپ کا رب سمجھے. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. جب وہ نامہ اعمال مل جائے گا، وہ لکھی لکھائی چیزیں ان کے سامنے آ جائے گی، حساب کتاب کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر کافر کو اور ہر سرکش انسان کو جہنم میں ڈھکیل دو. مناع للخیر، ہر اس آدمی کو جو خیر کے کسی کام سے روکنے والا تھا اس کو بھی جہنم میں ڈالو. معتدل، جو حد سے تجاوز کرنے والا تھا اس کو بھی جہنم میں ڈالو. مریب، جو شک و شبہ پیدا کرنے والا تھا اس کو بھی جہنم میں ڈالو. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بنا لیے اس کو بھی جہنم میں ڈالو. فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو سخت عذاب میں ڈالو. اگر کوئی انسان کفر کیا، شرک کیا، اسی پر اس کی موت بعد ہوگی، سخت عذاب. ویسے جہنم کا ہلکا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے. حدیث مسلم کے مطابق سب سے ہلکا عذاب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ کی 42 سال تک خدمت کی ہے، ایک باپ سے زیادہ شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی، لیکن وہ ایمان سے محروم رہ گئے، جن کا نام ہے ابو طالب۔ وہ جہنم میں جائیں گے اور سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جائے گا، یعنی جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھل رہا ہو۔ ہلکا عذاب کا یہ معاملہ ہے تو عذاب شدید سخت عذاب کا کیا معاملہ ہوگا اندازہ کریں۔ تو کہا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے عناد کیا ہے، جنہوں نے خیر سے روکا ہے، جو حد سے تجاوز جنہوں نے کر لیا ہے، جو سب کو شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، فَالْقِيَاهُ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ، انہیں سخت عذاب ڈالنا۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اب وہاں انسان کے ساتھ ایک اور تھا شیطان، ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی رہتے ہیں، جس کو عربی میں قرین کہا جاتا اور اردو میں اس کو ہمزاد بولتے ہیں۔ انسان مر بھی جاتا ہے تو جنات کی کچھ لمبی عمر ہوتی ہے اور وہی اسی انسان کی شکل و صورت کو ڈھال کر لوگوں کو بہکاتا بھی رہتا ہے۔ کبھی کبھی بزرگوں کی قبر سے اسی شکل کا نکلتا ہوا دکھائی دیتا تو سوچتے ہیں کہ بزرگ قبر سے نکل رہے ہیں، اور بزرگ قبر سے نکلتے نہیں ہیں تو آرام کر رہے ہیں، اس کا شیطان باہر آ کر لوگوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ کل قیامت میں شیطان بھی ساتھ میں آئے گا، کیا کہے گا؟ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا شیطان ساتھی کہے گا اللہ ہم نے اسے بھٹکایا نہیں تھا، ہم نے اسے سرکشی کرنے پر ابھارا نہیں تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے زیادہ سے زیادہ سبز باغ دکھایا، تمنایا اور آرزویں دلائی، فلاں کام کرو گے ایسا ہو جائے گا، نقدی کی طرح ہم نے رغبت دلائی، ادھار سے ہم نے ان کو ایک طریقے سے کہ آخرت میں ملے گا، ادھار میں ہوا، ادھار کے بارے میں مقابل ہم نقدی کی طرح رغبت دلا رہے تھے، زور زبردستی ہمارے لیے تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ خود گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا، ہم نے اسے بھٹکایا نہیں ہے، ہم نے زور زبردستی گمراہ نہیں کیا۔ بول جائے گا پھر شیطان بھی اس انسان کے حالات کو دیکھ کر کہے گا وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا شیطان ساتھی کہے گا کہ ہمارے رب ہم نے اسے بھٹکایا نہیں تھا، ولکن کان فی ضلال مبین، فی ضلال بعید، یہ تو خود بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میدان محشر میں انسان اور شیطان کے مکالمہ، جب ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی کہ تمہاری وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، تم نے ہمیں بھٹکا دیا تھا ورغلا دیا تھا، تو شیطان اپنی صفائی کرے گا اللہ ہم نے اس کو بھٹکایا ورغلایا نہیں تھا، ہم تو صرف وہاں نائے دلائے تھے، لیکن یہ تو پہلے سے گمراہی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ اس کو کہے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑو مت، وقد قدمت الیکم بالوعید، جبکہ میں تمہارے سامنے پہلے ہی وعید کی بات سنا چکا ہوں کہ شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تمہارا انجام یہ ہوگا، رحمان کی بات مانو گے تمہارے لیے فائدہ یہ ہوگا، تم نے شیطان کی بات مان لی رحمان کی بات نہیں مانی۔ اب یہاں جھگڑنے، الجھنے اور تکرار کرنے اور مکالمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات ہے، ایک انسان کو شیطان بہکاتا ہے وہ بہک جاتا ہے، ایک انسان کو اللہ کے نبی رہنمائی کرتے ہیں وہ صحیح راستہ پاتا کیوں نہیں ہے؟ اس میں اپنا دخل ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کی تعلیمات آپ کے سامنے، ہر زمانے مبلغین، مصلحین، داعی اور دعات آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کو صحیح چیز کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن شیطان نے کچھ تمنائیں دلا دی، کچھ امیدیں دلا دی، کچھ امنگیں جگا دیا، نتیجے کے طور پر شیطان کو ہو جاتے ہیں اور وہ سارا کام کر لیتے ہیں جو شیطان کی مرضی کے مطابق۔ جبکہ نبیوں نے بڑی منت و سماجت سے تمہیں صحیح بات بتانے کی کوشش کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ شیطنت کا دخل تمہارا اپنا ہے، گمراہی تمہاری اپنی ہے، وہ کوئی مجبور کسی کو نہیں ہے۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، میرے پاس بات بدلہ نہیں کرتی ہے اور میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔
اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے میں تمہیں دنیا میں سنا چکا ہوں کہ عدل و انصاف کے تقاضا کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ اس کے رسول کے پیغام پر عمل کرو گے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر اس کے خلاف ظالمانہ رویہ اختیار کرو گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے، وہ شیطان کے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تم رحمان کی بات مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے تم جنت کے بالا خانوں میں اور اس کے بہترین اونچے محلات میں تم آرام و سکون کی زندگی گزارو۔ یہ چیزیں تمہیں تو سنائی جا چکی ہے، چلو سنو۔ اب یہاں جھگڑنے سے کہ شاید اللہ کو ترس آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ترس کھانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، یقیناً بڑا مہربان ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ غفار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیر المتعال بھی ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اللہ متکبر بھی ہے۔ تو انسان اللہ کی صفت رحیمی اور غفوری پر تو امید کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عادل بھی ہے، سراپا عدل ہے، عدل و انصاف کے تقاضے کو بھی پورا کرے گا۔ جو بندہ زندگی میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کے مطابق عمل کیا، ان کی رہنمائی کے مطابق عمل کیا، اور جو انسان اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کی، دونوں برابر کیسے ہے؟ اگر دونوں کو جہنم میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے انصافی ہو جائے گی۔ ایک انسان پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، تہجد کی گزاری بھی کرتا ہے، نوافل کی کثرت بھی کرتا ہے، فراز کے علاوہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے وہ، اور ایک وہ انسان جو مستقل عیاشی میں اور مکاری میں اور غلط کاری میں لگا رہتا ہے، دونوں برابر ہو جائیں۔ اس مناسبت سے قرآن نے کیا کہا؟ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ سنو، میری باتیں بدلہ نہیں کرتی ہے اور میں کسی بندے پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ اگر کسی کو جہنم مل رہا ہے تو اس کے عمل کا نتیجہ ہے، اس کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ اگر کسی کو جنت مل رہی ہے اس کے عمل کے نتیجے میں اللہ کا رحم و کرم کا صلہ ہے۔ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کچھ اچھا عمل کر لیتے ہیں اور اسی پر پھولے نہیں سماتے، اب تو جنت تو ہم کو جانا ہی جانا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ تو ڈیوٹی آپ کی ہے، کرنے کی کرنا ہی ہوگا۔ سوچے گا اس عمل سے جنت میں چلے آئیں گے تو نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہ ولا انا، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا۔ پھر الا ان يتغمدني الله ربي بمغفرة ورحمة، ہاں میرا رب مجھے اپنی رحمت اور مغفرت کے سائے میں ڈھانپ لے گا تب میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ کیونکہ اللہ نے جس انداز سے عمل کرنے کا حکم دیا اس معیار کے مطابق ہمارا عمل ہوا کہ نہیں ہوا ہے یہ تو اللہ فیصلہ کرے۔ ہم تو جھٹ پڑھ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ وہ نماز ہماری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وزن پر موقوف ہے۔ کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ سرگزشت ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو قبول کر لیا اور اس قبولیت کے نتیجے میں ان کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو کہا اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی جانب سے ملنے والی مغفرت کے نتیجے میں انسان جنت میں جائے گا۔ اگر جنت جانا چاہتے ہیں تو اچھے اعمال بجا لائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے رحم و کرم کا سوال مستقل کیا کیجیے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو جنتی اعمال بجا لانے کی توفیق دے اور جہنمی اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ